تو 50 درہم بہت ہی نومینل اماؤنٹ اس دور کی وہ جو ہے مہر تھا، لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مہر ضروری ہے عورت کے لیے. اور مہر کی ایک اماؤنٹ جو ہے وہ مقرر ہے حدیث کے مطابق، یعنی منیمم اماؤنٹ، وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن اٹس اے گڈ اماؤنٹ. یعنی آج کے دور کے مطابق جو ہے وہ 80,000 90,000 منیمم مہر جو ہے وہ ہونا چاہیے عورت کا. ٹھیک ہے. اور کلچرل کچھ فیکٹرز آتے ہیں، جیسے مثال طور پہ کچھ لوگ 500 روپیہ مہر رکھتے ہیں یا 50 روپے مہر رکھتے ہیں. اس طرح کی بھی چیزیں سب کانٹیننٹ میں ہوتی ہیں، ایک فگر رکھا ہوتا ہے اور بس فارمیلٹی رکھی ہوتی ہے. تو یہ تو بہت غلط بات ہے. اس کا مطلب ہے ہم کلچر فالو کر رہے ہیں، شریعت کو فالو نہیں کر رہے ہیں. تو یہ واقعہ ہے سارا شادی کا. اور کنزومیشن جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 9 ایئر کی ایج میں ہوئی. اور مدینہ میں جب ہجرت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گھر جو ہے سب سے پہلے بنائے. ایک حجرے، گھر سے مراد ہے حجرے، ایک حضرت سودا کا، ایک حضرت عائشہ صدیقہ کا. اور شادی جو ہوئی وہ شوال میں ہوئی. اور ایک بیلیف تھا شوال کے مہینے کے بارے میں، جس سے ایک فقہی پوائنٹ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. وہ یہ تھا کہ عرب جو تھے وہ شوال کے مہینے کو مبارک سمجھتے تھے شادی کے لیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ انکریج کرتی تھی اپنی نیسز کو، اپنی فیملی کی خواتین کو، کہ دے شوڈ گیٹ میریڈ ان شوال. حالانکہ کوئی حدیث اس بارے میں نہیں ملتی ہے، لیکن یاد رکھیں اس سے ایک فقہی پوائنٹ اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ وہ چیزیں جو شریعت کے خلاف نہ جائیں، یا وہ چیزیں جو عقیدے کے خلاف نہ جائیں اور کسی کلچر میں ایگزسٹ کر رہی ہیں، تو ان کو اڈاپٹ کرنا جائز ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشہور بات ہے کہ صحابہ کو کہا کہ اپنے دم اپنے رقیہ میں مجھ پر پیش کرو. یعنی پری اسلامک بھی کچھ دم یا رقیہ تھے. رقیہ سمجھتے نا، دم کرنا کسی کو، جیسے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ اخلاص یا سورہ تو جو دم غیر شرعی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نل اینڈ وائڈ کر دیے، جو غیر شرعی نہیں تھے وہ کہا کیری آن. یہ ایک ٹیکنیکل ڈیٹیل ڈسکشن ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ڈڈ ناٹ کم ٹو ڈسٹرائے کلچرز، اسلام کیم ٹو ریفارم کلچر. ٹھیک ہے. کلچر میں ایسی چیزیں جو شریعت کے ڈائریکٹ خلاف نہیں ہیں ان کی قدر کی گئی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں ویسٹ میں پورا لائف سٹائل ہی ایسا ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہاں پہ انڈیپینڈنٹ لائف سٹائل جو ہے وہ بڑی کامن چیز ہے. یعنی بچے بھی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں 17-18 سال میں. اور وہاں پہ یہ ایک عرف ہے، عرف سے مراد ایک کسٹم ہے. نو ون مائنڈس، کوئی اس کو معیوب نہیں سمجھتا. ماں باپ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، بچے خود کہتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ باہر جائیں گے، کمائیں گے، اپنا کریں گے، ٹھیک ہے، ہم آپ پہ بوجھ نہیں بنیں گے، ہم اپنی فیس بھی دیں گے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد شادی کے بعد بھی وہ الگ رہنا پسند کرتے ہیں. یہ ویسٹ کا ایک کلچر ہے، آپ کو پتا ہے. ماں باپ سے ملتے ہیں، قریب رہتے ہیں، تو یہ وہاں پر ایک عرف ہے. لیکن پاکستان میں یہ عرف نہیں ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو فیملی سسٹم ہے، کنبہ سسٹم ہے، وہ کچھ آپ کو پتا ہے بہت جنریشن آفٹر جنریشن کچھ ہماری ایسے سٹرکچر بنا ہوا ہے فیملی کا. اور اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، لیکن فائدے بھی ہیں، آبویس سی بات ہے. تو دیکھیے عرف کا خیال رکھا گیا. آپ کو پتا ہے سورسز آف شریعہ میں عرف بھی ہے. سورسز آف شریعہ ہے قرآن، سنہ یعنی حدیث، اس کے بعد صحابہ کے ویوز، اس کے بعد جو ہے وہ اجماع آف دی امہ، کنسنسس اجماع کہ امت کا اجماع کن معاملات میں، اس کے بعد قیاس، اجتہاد، یہ پڑھا ہوگا آپ نے اسلامیت کی بکس میں، قیاس، اجتہاد. اور عرف بھی ہے. 7th سورس آف شریعہ عرف ہے. عرف کہتے ہیں کسٹم کو. ٹھیک ہے. تو ہر سوسائٹی کا ایک کسٹم بھی ہوتا ہے. آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ جب تک تم مال لے نہ لو تب تک اس کی پیمنٹ نہ کرو. جب تک مال تمہارے ہاتھ میں نہ آ جائے تب تک اس کی پیمنٹ نہ کرو. یہ عرب سوسائٹی میں آپ سمجھ لیجئے بہت ایک عام عرف تھا کہ پہلے مال آپ لے لو اور اس کے بعد پیمنٹ کرو. لیکن پاکستان میں آپ فرنیچر بنوانے جاتے ہیں تو پیمنٹ پہلے کرتے ہیں، کچھ ایڈوانس پیمنٹ، آبویس سی بات، ٹھیک ہے. یا آپ گھر بنواتے ہیں تو پیمنٹ پہلے کرنی پڑتی ہے، اس کا سامان لینا. تو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ہر سوسائٹی کا ایک عرف، ایز لانگ ایز وہ شریعت کے خلاف نہیں جا رہا ہے تو اٹس فائن. ٹھیک ہے. اور یہی فہم ہے، یہی حکمت ہے. دیکھیے یہی فائدہ ہوتا ہے اسکالرس کے پاس بیٹھنے کا، ڈیپتھ میں نالج لینے کا، ان ڈیپتھ. اگر آپ سیلف اسٹڈی کریں گے تو یو ول اینڈ اپ آپ بہت ریجیڈیٹی کی طرف چلے جائیں گے، ایکسٹریم کی طرف چلے جائیں گے. اور آج یوتھ کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ خود احادیث پڑھ کر اس میں سے خود رولنگز نکال کر
وہ اپلائی بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد معاملات بہت سخت ہو جاتے ہیں. جیسے آج بہت میں یہ باتیں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ حضرت عائشہ کی جو سٹوری ہے اس میں میریٹل ریلیشنز پہ بہت زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے. ٹھیک ہے, میں نے پچھلی کلاس میں بھی بہت بات کی تھی. دیکھیے سیپریٹ اکوموڈیشن جو ہے یہ آج کا بہت بڑا ٹاپک ہے اور بڑا ہاٹ ٹاپک ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں نا, آج کل بچے کیا کرتے ہیں, 26 سال تک ابو سے فیس لیتے ہیں, ابو سے پاکٹ منی لیتے ہیں, 26-27 سال تک ابو کے گھر رہتے ہیں, اور جب شادی ہوتی ہے ابو کو کہتے ہیں کہ خبردار اب ہمارے کسی معاملے میں انٹرفیئر کیا. دیکھیں یا تو آپ 18 سال میں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں نا, آپ کو جو ہے نا وہ 26 سال سے پہلے مشرقی ابو چاہیے اور شادی کے بعد مغربی ابو چاہیے, مغربی پیرنٹس چاہیے کہ اب وہ بالکل دے شوڈ فارگیٹ. تو بھئی اگر آپ اتنے ہی مرد تھے تو آپ گھر سے نکل جاتے, آپ اپنا گھر بناتے, ٹھیک ہے نا. اور سیم گوز فار سسٹرز, معذرت کے ساتھ. دیکھیں ڈیلیکیسیز کو سمجھنا چاہیے ایک معاشرے کی. آتے ہی ڈیمانڈ کر دینا کہ بس ختم سب کچھ, یہ ہمارے مرد پہ, مشرقی مرد پہ بہت بڑا پہاڑ ہے, بہت بڑا ایک دم کہ وہ ماں باپ کو بھی چھوڑ دے, الگ ہو جائے, اسپیشلی اگر وہ اکلوتا بیٹا ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات کہ سیپریٹ اکوموڈیشن کا مطلب کیا ہے؟ سیپریٹ اکوموڈیشن کا مطلب ڈی ایچ اے میں 10 مرلے کا گھر نہیں ہے. سیپریٹ اکوموڈیشن کا مطلب ہے ایک حجرہ, ایک سیپریٹ نظام, ٹھیک ہے نا, جہاں پر عورت پردہ کر سکے, جہاں پر وہ شی کین بریتھ. اور یہ بالکل اچھی بات ہے, یہ میں اس کا قائل ہوں کہ یس ایک سیپریٹ نظام ہونا چاہیے فار ویریس ریزن. ٹھیک ہے, تو دیکھیے میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے, ٹاپک یہ نہیں ہے, آگے بڑھتے ہیں. لیکن ان شارٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں نا تو فہم بہت ضروری ہے, علم کے پیچھے فہم بہت ضروری ہے. اور وہ فہم کیسے آتا ہے؟ جب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں معاملات کے, اور کلچرل سینسٹیویٹیز کا خیال رکھا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کیم ٹو ڈسٹرائے کلچر, کہ نہیں 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 یہ حدیث ہے بس اپلائی اٹ ایز اٹ از, بھاڑ میں گیا تمہارا کلچر. ایسی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کو متنفر کر دیں گے اگر آپ اس اپروچ سے چلیں گے. ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں, میں تھوڑا اور ڈیٹیل میں جاؤں. دیکھیں بارات جو ہے کلچرل چیز ہے, اور اس پر میں نے جو اسکالرس کو سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بارات غلط ہے تب جب آپ مجبور کریں لڑکی کی فیملی کو کہ ہم آ رہے ہیں اور آپ لیوش انتظام کریں, بارات لے کر آ رہے ہیں, آپ ہال بک کرائیں اور ان کو مجبور کریں ٹو ڈو سم تھنگ بگ, دین اٹ از رانگ. بٹ اگر اپنی بیٹی کے لیے کوئی کرنا چاہتا ہے, کلچرل چیز ہے, اور ایک فنکشن کرنا چاہتا ہے اور وہ شرعی فنکشن ہے, اس میں نہ کوئی میوزک ہے نہ اس میں کوئی غیر شرعی چیز ہے, اور وہ کھانا کھلانا چاہتا ہے جو لوگ آ رہے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بہت زیادہ سختی اکثر نوجوان دکھا جاتے ہیں جس کی وجہ سے معاملات جو اچھے ہوتے ہیں وہ بھی بگڑ جاتے ہیں, بلا وجہ کی سختیاں. ٹھیک ہے, اگر آپ اسلامک فقہ کو اسٹڈی کریں گے آپ کو سمجھ آئے گی بہت زیادہ لچک ہے معاملات میں, کیونکہ اسلام کا مین گول کیا ہے؟ لوگوں کو آپس میں جوڑنا, توڑنا نہیں. تو ہم توڑنے کی طرف جاتے ہیں, ہم جو ہے نا ریجڈیٹی کی طرف جاتے ہیں, ہم معاملات کو اپلائی کرتے ہیں وداؤٹ اینی وزڈم, وداؤٹ دا ڈیپتھ, کہ اس کے پیچھے ڈیپتھ کیا ہے. میرے دوست تھے ایک یونیورسٹی میں, اور ماشاءاللہ اب وہ بہت بہت جینٹل ہے, بہت ماشاءاللہ وہ نرم ہو چکے ہیں. لیکن اس ٹائم پہ کیا تھا یونیورسٹی میں, وہ خود پڑھتے تھے, خود اپلائی کرتے تھے, وہ ہمارے کسی دوست کو جواب نہیں دیتے تھے سلام کا. تو میس میں ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے, ہاسٹل کی بات کر رہا ہوں, تو میں اکثر نوٹ کرتا تھا, اب جیسے میرا کوئی دوست ہے اس نے سلام کیا, سامنے بیٹھ گیا, وہ خاموش رہتا تھا, جواب نہیں دیتا تھا, میں دیتا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار آپ جواب کیوں نہیں دیتے انہیں سلام کا؟ اس نے کہا جن لوگوں پہ اللہ رسول کی لعنت ہے ان پہ میں سلامتی کیسے کر سکتا ہوں. تو میں بڑا حیران ہوا کہ کون سی لعنت ہے, یعنی کیا کیا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے ہم سب گناہ گار ہیں, لیکن انہوں نے ایسا کیا کیا کہ ان پہ اللہ رسول کی لعنت ہے. تو انہوں نے پھر وہ حدیث کوٹ کی کہ جو شخص ٹخنوں سے نیچے پینٹ کو رکھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ بھی نہیں ڈالے گا قیامت والے دن. اب اس حدیث کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ وہ متکبر لوگ ہیں جو بادشاہ ہوتے تھے, جو گھسیٹتے تھے اپنے کپڑے کو اور تکبر کرتے تھے. اور یس جنرلی میں اس کا قائل ہوں کہ اوپر ہی رکھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, لیکن اس سے یہ اخذ کرنا کہ ان پر دنیا میں اللہ رسول کی لعنت ہے, یعنی آپ نے انہیں بتایا بھی نہیں, دعوت بھی نہیں دی,
اور آپ نے اتنی بڑی بات اخذ کر لی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ رسول کی لعنت ہے، اور آپ نے یہ بھی اخذ کر لیا کہ انہیں میں نے سلام نہیں کرنا. تو یہ اکثر ریجیڈیٹی ہم سے ہوتی ہے کہ ہم ایک چیز اٹھاتے ہیں اور وہ اپلائی کر دیتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کرکس یہ ہے، بات کو ختم کرتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں. کرکس یہ ہے اسلام کیا کرنے آیا ہے؟ لوگوں کو جوڑنے، توڑنے نہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم کچھ لوگ کہتے ہیں حرام ہے. کدھر ہے؟ کوئی قرآن کی ورس بتائے، کوئی حدیث بتائے جوائنٹ فیملی سسٹم حرام ہے. اللہ آپ کو پتا ہے کسی چیز کو حرام کہنا چھوٹی چیز ہے؟ خود ہی اللہ بن جانا، نعوذ باللہ، اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کہہ دینا یہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جوائنٹ فیملی حرام ہے. کوئی سپیکرز کو میں نے کہتے سنا جوائنٹ فیملی حرام. کہاں حرام؟ ویئر از اٹ ریٹن؟ اسلام نے لچک رکھی ہے. ہاں حرام ہو سکتی ہے اگر 1 2 3 4 یہ ریزن ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہیں کہ نہیں ویسے بھی حرام ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، تو یہ آپ نے زیادتی کر دی نا. یہ تو آپ نے فہم ہی نہیں شو کیا، آپ نے بات صحیح سے کی ہی نہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ بات کہاں سے نکلی، بات آگے کہیں چلی گی، لیکن یہ باتیں آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے کیونکہ دیکھیں صحابہ صحابیات سے فہم ہی تو سیکھنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، دیکھیں حضرت عائشہ نے شوال میں انکریج کیا اپنے نیسز کو، بھتیجیوں کو، بھانجیوں کو، اور اپنے خاندان کی عورتوں کو شوال میں شادی کیا کرے. حالانکہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ شوال میں شادی کرنے سے کوئی آپ کو بلیسنگ ملے گی، لیکن یہ عربز کا ایک بیلیف تھا، ایک کسٹم تھا کہ شوال میں شادی کرنا اچھا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ کوئی عقیدہ ایسا سچ نہیں جڑا ہوا کہ جو ہم کہیں کہ غیر شرعی عقیدہ ہے یا شریعت کے خلاف جا رہا ہے. تو وہ ان کا ایک اوپینین ہے حضرت عائشہ کا، اور اس کو منع نہیں فرمایا کسی صحابی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میں یہاں سے ایک پوائنٹ، فقہی پوائنٹ آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اسلام ڈڈ ناٹ کم ٹو ڈسٹروائے کلچرز. یہ جملہ یاد رکھیں، اسلام کیم ٹو ریفارم کلچر. بس کچھ کلچرل سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں، ان کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی سمجھ کے مطابق حرام قرار دے دیتے ہیں. حرام اس لیے قرار دے دیتے ہیں کیونکہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز نہ ہو، تو وہ خود ہی سے اس کو جو ہے نا وہ حرام قرار دے دیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کہہ دیا. جیسے اللہ نے تو ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریمائنڈ کرایا کہ اے نبی آپ اپنے لیے وہ چیز حرام کیوں کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کی؟ کیا ہے وہ؟ شہد. تو یہ تو اللہ کے نبی کی ڈسکرپشن نہیں ہے کہ حرام کو حلال، یہ تو اللہ کی ڈسکرپشن ہے نا. تو ہاؤ کین وی سے سم تھنگ کہ جی یہ حرام ہے، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. تو اسلام جو ہے الحمدللہ ہمارا دین فطرت ہے، اور اس کا مین پرپس ہے لوگوں کو جوڑنا. اور اسلام نے بڑی لچک رکھی ہے ریلیشن شپ میں. یو شوڈ نو مینجمنٹ. اسلام مینجمنٹ کا قائل ہے، ٹھیک ہے، کہ مینیج یور ریلیشن. اور مینیج کرنے میں اگر آپ کو یہ سمجھ آئے کہ اب کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ علیحدہ ہو جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ ہے ہی حرام جوائنٹ فیملی، اور ڈے 1 سے کہنا کہ بس جی اب یہ کرو یا طلاق ہے، ایسا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. میں نے کئی کیسز دیکھے، خواتین بہت معذرت کے ساتھ وہ چلی جاتی ہیں اپنے گھر اور ڈیمانڈ رکھ دیتی کہ یا علیحدہ اکوموڈیشن ہے یا شادی ہے. اب آپ مجھے بتائیں ہمارا مرد جو مشرقی مرد ہے جس نے ساری عمر جوائنٹ فیملی دیکھا ہے، وہ اس پہ کیا ہم نے ڈیمانڈ رکھ دی؟ ٹھیک ہے. تو اینی وے کچھ کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ ضروری بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں مرد کو ایکشن بھی لینا چاہیے. کمنگ بیک، بات کہیں اور چلی گئی، بٹ ریمبر دس کہ فہم بہت ضروری ہے انشاءاللہ تعالی. اوکے، کمنگ بیک. اور یہ آپ کا جو سوال ہے کہ شریعت کے خلاف نہ جائے وہ کلچرل چیز، شریعت کے خلاف ہے پھر تو کراس ہے، پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ٹھیک ہے نا. اگر شریعت کے خلاف، جیسے بدعت کی انہوں نے بات کی. بہرحال کمنگ بیک، ویڈنگ سیرمنی بہت سمپل تھی، اور اس میں کوئی کیملز یا شیپ سیکریفائس نہیں کیا گیا کیونکہ ارلی مدینہ کا ٹائم تھا، ہارڈ شپ بہت زیادہ، کنزومیشن آف میرج وہ مدینہ کے ٹائم پہ ہوئی ہے. اور اونلی ملک واز سروڈ. اور بہت ہی خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی کر حضرت عائشہ صدیقہ کو دیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ واز ویری شائے اینڈ بہت حیا والی تھی، تو وہ بڑا گھبرا رہی تھی. تو اسما بنت یزید، ناٹ ہر سسٹر بٹ دس صحابیہ اسما بنت یزید واز دیئر، انہوں نے ان کو پوک کیا، کونی ماری غالباً کہ پیو یہ تو برکت والا ہے. تو پھر شی ڈرانک اٹ، یعنی وہ خود بتا رہی ہے اپنی شائنس حضرت عائشہ صدیقہ. اس کے بعد خود حضرت عائشہ نے کبھی کمپلین نہیں کیا اپنی ایج کے بارے میں. شی انجوائڈ اے بیوٹیفل ہیپی میرٹل لائف. میں نے آپ کو بتایا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ماڈرن
اعتراض ہے 21ویں صدی کا. تو لیٹس وائنڈ اپ ان کا میرج کا چیپٹر, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کو ایک جواب بھی آتا ہو. اچھا, ایک انٹرسٹنگ بات دیکھیے کہ جو جیوز اور کرسچن جو حضرت عائشہ کی میرج میں اعتراض کرتے ہیں, ان سے ایک کاؤنٹر سوال کیا جا سکتا ہے. یہ میں جوز اور کرسچنس کی بات کر رہا ہوں, ایتھیسٹ کی بات ابھی نہیں کر رہا. جو جیوز اور کرسچنز میں اسلاموفوبز ہیں, آپ ان سے یہ سوال کریں کہ وٹ از مور اب نارمل, ایک 6 سال کے بچے کی گردن پہ چھری پھیرنا یا ایک 6 سال کی بچی سے انگیجمنٹ کرنا؟ وٹ از مور اب نارمل؟ کیا خیال ہے؟ چھری پھیرنا, ایک بچے کو ذبح کرنا اب نارمل زیادہ ہے, یا 6 سال کی بچی سے انگیجمنٹ کرنا اب نارمل؟ چھری پھیرنا, دیٹ از ویری اب نارمل. تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا جو 6 سال کا تھا اس پر چھری پھیرنے لگے تھے, تو وہ تو آپ کا بلیف ہے, آپ کہتے ہیں وہ تو کمپلیٹلی نارمل. تو یہاں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ زیادہ اب نارمل واقعہ تو وہ ہے ٹیکنیکلی, ٹھیک ہے نا, کہ ایک باپ جو ہے آج کے ماڈرن سٹینڈرڈز کے مطابق, زیادہ کمپلیکیٹڈ تو وہ چیز ہے کہ وچ فادر ول اپنے بیٹے کو ذبح کون کرے گا؟ باپ, ٹھیک ہے. تو حضرت اسماعیل کا واقعہ آپ کے سامنے, ذبیح اللہ, تو یہ بھی ایک جواب اس کا بنتا ہے. اینی وے, ڈسکرپشن ان ڈیٹیل میں نے آپ کو بتایا. حضرت عائشہ جو ہے, شی واز دا موسٹ بیلوڈ وائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پریٹیئر دین ادر وائفز. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنا, حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو کہا تھا کہ ڈو ناٹ بی ڈیسیوڈ بائی یور کمپینین حضرت عائشہ, شی ول گیٹ اوے ود ہر لکس. یعنی انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ تم رسول اللہ کو زیادہ ناراض نہ کیا کرو اور اپنے کمپینین سے ڈیسیو نہ ہو, یعنی اپنی جو دوست ہیں حضرت عائشہ سے, کیونکہ بوتھ آف دیم ور وائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ شی ول گیٹ اوے ود ہر لکس. اس ثابت ہوتا ہے کہ شی واز پریٹی, اور پھر پاسبلی ٹالر دین ایوریج. یہ بھی میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا. ہیئر وی اسٹاپ, کیونکہ زیب نہیں دیتا ہم اپنی امہات المومنین کے بارے میں زیادہ اس پر بات کریں, لیکن دس از فار دا سسٹرز. آبویسلی سسٹرز جاننا چاہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کہ ظاہر ہے کچھ فیوچرز. اور شی واز ویری ایلوکوینٹ اینڈ پوئٹک بیکاز شی واز ڈاٹر آف ابو بکر. میں نے اس پہ آپ کو ایک بہت زبردست واقعہ سنایا تھا کہ ایک بار حضرت زینب بنت جہش حضرت عائشہ سے جو ہے انہوں نے لڑائی کی, بہت زیادہ بولی, حضرت عائشہ کو باتیں کی انہوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دیئر, ہی کیپٹ لسننگ. انہوں نے حضرت زینب کو موقع دیا وہ بول لیں. اس کے بعد حضرت عائشہ جو ہے وہ سائلنٹ رہیں اور بڑا انہوں نے اپنا غصہ دبایا, اور اس کے بعد رسول اللہ سے اجازت لی کہ اب مجھے اجازت ہے میں بولوں. اور اس کے بعد وہ ایسا بولی کہ حضرت زینب کو چپ لگ گئی اور وہ خاموش ہو گئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہا کہ اس سے پنگا نہ لو. یعنی کانٹیکس یہ حدیث کا, شی از دا ڈاٹر آف ابو بکر, یعنی یہ بہت ایلوکوینٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیومر میں اپنے فیملی ایشوز کو ریزالو کیا کرتے ہیں. میریٹل لائف اینڈ ڈائنامکس کی بات کریں تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عائشہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت پوزیسو بھی تھیں, اور ایکچولی شی یوز ٹو گیٹ ریڈی فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے بہنوں کے لیے بھی بہت اس میں تعلیم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ خود اپنی میریٹل لائف کے بارے میں جو ہے نا وہ بتاتی ہیں. دیکھیے عائشہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیئر کو کوم کیا کرتی تھی. اب یہ کچھ وہ مومنٹس ہیں جن کو آپ کہہ لیجئے کہ رومانٹک مومنٹس, ہسبینڈ وائف کے درمیان کیسا تعلق ہونا چاہیے. تو عائشہ صدیقہ جو خود بتاتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کنگھی کیا کرتی تھی, اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک تیار کر کے دیا کرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ مسواک چبایا کرتی تھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ انہیں مسواک تیار کر کے دیں. اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ خود بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ آئی یوز ٹو ٹیک باتھ ٹوگیدر. اور یہ دیکھیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایک ٹیبو ہیں ہماری سوسائٹی میں, لیکن حضرت عائشہ نے بیان کی کہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن جو ہے وہ بہت ٹاپ ناچ ہونا چاہیے, اور اس میں بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک کنیکشن ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتانا ہے کہ جہاں سے حضرت عائشہ نے منہ لگا کر گلاس سے پانی پیا ہوتا وہیں سے وہ پانی پیتے. حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس گلاس سے میں پانی پیتی یا جس برتن سے, اور جہاں میرے لب لگے ہوتے وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہیں سے پانی پیتے. اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ کے ساتھ شیئر کرتے تھے کھانا بھی, تو بوٹی بھی جہاں سے حضرت عائشہ نے چیو کی ہوتی تھی وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چیو کرتے تھے. اس سے دیکھیے یہ بھی ثابت ہوتا ہے, اور یہ کب دس از ہیپننگ 15 centuries ago, جو کہ ایک ہائپر
آپ کہہ لیجیے ایسا معاشرہ تھا جہاں پر عورت کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی. 15 صدی پہلے کی بات کر رہے ہیں. ویسٹ میں بھی نہیں, چائنا میں بھی نہیں, انڈیا میں بھی نہیں, اور عرب سوسائٹی میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا. یہ وہ دور ہے جب آپ کو پتا ہے کہ جیوز جو ہے ان کا ایک بلیف تھا کہ عورت جب مینسس میں ہوتی ہے تو نہ اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں, نہ وہ کھانا بنا سکتی ہے, اور نہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شیئر کیا جا سکتا ہے, نہ اس کے ساتھ بیٹھ کر بیڈ شیئر کیا جا سکتا. یہ جیوز کا بلیف تھا. ٹھیک ہے, اور یہ بلیف جو ہے عربز میں آ گیا تھا کیونکہ جوز کے ساتھ مکس اپ تھے مدینہ میں, انصار اور مہاجرین بھی آف کورس, تو ان میں بھی یہ بلیف آ گیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ کھانا کھا کر ہی مثال قائم کی, سیم بیڈ شیئر کر کے مثال قائم کی. ٹھیک ہے, ان دنوں میں یہاں تک فرمایا مسجد میں آ سکتے ہیں. رائٹ, یہ بھی آپ کو فقہی بات جو ہے وہ پتہ ہوگی. اور عید کے موقع پہ اس سے ایک فقہی پوائنٹ بھی ثابت ہوتا ہے نا, نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے آف کورس, لیکن مسجد میں آنے کی اجازت ہے. بہرحال یہ ایک فقہی ڈسکشن ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ خود اپنی جو ہے وہ محبت بتاتی ہیں, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ریس لگایا کرتے ہیں, اور 2 بار ریس لگائی. ایک بار حضرت عائشہ جیت گئی, دوسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جیت گئے, اور تب حضرت عائشہ کا تھوڑا سا ویٹ گین ہو گیا, نبی نے پھر مذاق بھی کیا تھا ان کے ساتھ. اس کے بعد بہت خوبصورت واقعہ کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرشین کیوزین کی دعوت دی گئی, ویری ایگزوٹک کیوزین, شاید نیبر نے دی تھی. تو ان کا جب غلام آیا انویٹیشن دینے, تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ از عائشہ انوائٹڈ, کیا عائشہ انوائٹڈ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر میں بھی نہیں آؤں گا. تو ہی وینٹ بیک, اور اس نے جا کر جب یہ بات بتائی انہیں اپنے مالک کو, انہوں نے کہا نہیں, انہیں جا کے کہا حضرت عائشہ بھی انوائٹڈ. تو دس شوز یو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنر دیتے تھے اپنی وائفس کو. ٹھیک ہے, اور ایکسپریس کرتے تھے, پبلکلی بھی ایکسپریس کرتے تھے, اور حضرت عائشہ کے ساتھ بھی ایکسپریس کرتے تھے. ابو زہرا اور ام زہرا کی ایک حدیث میں لو سٹوری آتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک بار میرے پاس مدینہ کی عورتیں آئیں, 15-20 ایک محفل لگی, اور عورتوں نے جو ہے نا وہ یہ واقعات سنانا شروع کیا ہسبینڈ وائف کی محبت کے, حلال واقعہ ہسبینڈ وائف کی محبت کے, فیبلز جو تھی مشہور. تو ون آف دا فیمس انسیڈنٹ واز آف ابو زہرا اور ام زہرا. یہ کون تھے؟ ابو زہرا نے ڈیورس دے دی تھی ام زہرا, ایک خاتون تھی, انہیں شاید پرانا کوئی واقعہ ہے. تو ان کی شادی ایک بہت ہی امیر شخص سے ہوئی جو کہ بہت انہیں خوش رکھتا تھا اور سب کچھ دیتا تھا. لیکن ام زہرا نے کہا ایک بار اپنے شوہر کو, سیکنڈ ہسبینڈ کو, کہ واللہ اللہ کی قسم تم مجھے سب کچھ دیتے ہو, لیکن the love of ابو زہرا, the love which ابو زہرا gave me, جو اس نے مجھے محبت دی تھی, تم اس کے قطرہ برابر بھی مجھے محبت نہیں دے سکتے. اور یہ واقعہ آپ دیکھیں, حضرت عائشہ کنورسیشن کر رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, بتا رہی ہیں انہیں کہ آج میرے پاس عورتیں آئی تھیں, ہم نے یہ باتیں کی, یعنی شی از ایکسائٹیڈ ٹو ٹیل رسول اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں, اور پھر جب یہ واقعہ حضرت عائشہ نے سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپریس کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ مائی لو فار یو از مور دین دا لو آف ابو زہرا فار ہز وائف, کہ میں آپ سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں, بٹ دا ڈفرنس از آئی ول نیور ڈیورس یو, کہ میں تمہیں کبھی بھی ڈیورس نہیں کروں گا. یعنی کتنا ایکسپریسو یہ جملہ ہے, کتنی محبت ایکسپریس کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو. تو اسی طرح عائشہ جو ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو حضرت عائشہ کی فضیلت کو اور بیان کرتا ہے. ایک ایکسپیڈیشن سے واپسی پہ حضرت عائشہ کا نیکلس جو ہے وہ گم گیا. یہ وہ واقعہ نہیں ہے, ایک اور انسیڈنٹ ہے, اور وہ نیکلس جو ہے ٹوٹ کر گر گیا. تو وہ اصل میں کیمل کے نیچے ہی تھا, حضرت عائشہ کے کیمل کے نیچے ہی تھا. تو اس کی وجہ سے وہ حضرت عائشہ کا فیوریٹ نیکلس تھا, اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قافلے کو روک دیا. کین یو بلیو اٹ؟ یعنی آج آپ کمپیئر کریں اس کو ود ہاؤ پاکستانی مین ٹریٹ دیئر وائفس. یعنی وائفس جو ہے وہ کہہ کے تھک جاتی ہیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں. مین جو ہے ہم جیسے بالکل اینڈ میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں یا کرتے ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قافلہ روک دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا نیکلس فائنڈ کیا جائے. اور ول یو بلیو اٹ کہ اس رات وہیں پر ٹھہرنا پڑ گیا, رائٹ دیر رائٹ دین, جس جگہ وہ رکے انہوں نے اپنے ٹینٹس لگائے, اور لوگوں نے حضرت ابو بکر کو باتیں کرنا شروع کی, صحابہ نے, کہ دیکھیں اس بات پہ, چھوٹی سی بات پہ, اس وجہ سے, آپ کی فیملی کی وجہ سے ہمیں یہاں رکنا پڑ گیا, ٹھنڈ بھی تھی, سردی بھی تھی, تو آپ جا کر بات کریں, یہ کیا بات ہوئی, نیکلس, مطلب انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی کہ یہ کیا بات ہوئی. ابو بکر صدیق ٹینٹ میں گئے حضرت عائشہ کے, اور سخت غصے میں تھے, ان کا چہرہ لال تھا, اور وہ کیا دیکھتے ہیں جب وہ انٹر ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کے لیپ میں تھا. سبحان اللہ.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور ابو